سینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. تم سبحان اللہ کہو، میں وہ بات کہوں جو کہنا چاہتا تھا. میں نے کہا تھا شان والے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے کائنات والو، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. وہ سب سے بہترین انسان ہے. کس نے فرمایا؟ بہترین نبی نے. ہمارا قرآن بھی بہترین ہے، ہمارا نبی بھی بہترین ہے، یہ امت بھی بہترین ہے، ہمارا دین بھی بہترین ہے. الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنہوں اللہ نے جتنی زبان آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال حضور دی ذات تے درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا اردو یا پنجابی؟ سریکی تو مشکل ہے. اچھا ٹھیک. بھئی تو یہ سیڈ پہ ہو، آپ سیڈ پہ ہو. جو پچھلے آدمی پریشان ہے حضرت، آپ کی وجہ سے پچھلے لوگ بڑے پریشان ہیں. آپ کی وجہ سے بھی. میں تو آپ کو لوگوں کی بددعاؤں سے بچانا چاہتا ہوں. کیوں بھی ایسے ہے نا؟ جزاک اللہ. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم مہمان خصوصی پیکر اخلاص ہر دل عزیز شخصیت محترم عزت مآب میاں محمد اسماعیل سکھیرہ صاحب، عالم با عمل حضرت مولانا عبدالصمد درخواستی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، برادر عزیز جناب صاحبزادہ حضرت مولانا جواد الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عزیزم حضرت مولانا احمد الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پیکر اخلاص محترم جناب حضرت مولانا قاری زبیر احمد فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی پیار بھری پرخلوص دعوت پہ بڑے عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ نے توفیق بخشی اور میری اور آپ کی حاضری ہوئی. دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی ملاقات کو دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب فرمائے. زور سے آمین کہہ دو. گرامی قدر
اس پرفتن دور میں جہاں قومیت کی بنیاد پہ لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، مسلک کی بنیاد پہ لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ صبح سویرے آدمی نکلتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں واپس خیریت سے آؤں گا یا چارپائی پر آؤں گا۔ لوگوں کی جان مال عزت اس رسومات نے اور ان فتنوں نے خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ تو میرے محبوب کا وہ فرمان سامنے آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ قاتل کو نہیں معلوم کہ میں نے قتل کیوں کیا ہے، مقتول کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں قتل کیوں ہوا ہوں۔ صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، مسلمان سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو کافر ہوں گے۔ اس انداز میں فتنے، شدت پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹ آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، قرآن کی طرف لوٹ آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن ظلم سے بچاتا ہے، قرآن فتنوں سے بچاتا ہے، قرآن تفرقہ بازی سے روکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت۔ جیسے ایک ڈاکٹر بڑی محنت سے بنتا ہے، ایک پیلٹ بڑی محنت سے بنتا ہے، ایک جرنیل بڑی محنت سے بنتا ہے، اسی طرح ایک عالم بھی بڑی محنت سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار کی چکر ہے، نہیں چلانا بھی ہے تو ابھی حل چل بند کریں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ان حضرات کو ہوا دو، مولوی ٹھنڈا ہو جائے نا۔ جب سے مولوی ٹھنڈے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے ہی ہو گئے۔ یہ سارے انسان ہی ہے نا، اگر ہمیں پہ ہوا دو گے پنکھا لگاؤ گے تو ان کے لیے بھی لگاؤ نا، ورنہ پھر یہ سچ کہتے ہیں کہ مولوی کہنے کے اور ہیں، ماننے کے اور ہیں، دیکھنے کے اور ہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی۔ بھائی یہ میرے دوست ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، دین سننے والی ہیں، تو یہ گرمی پر بیٹھے اور ہم یہ نہیں۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ اگر مرید ایک پتھر باندھتا تھا تو نبی دو باندھ کے دکھاتا تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کوئی نہیں۔ اتنے کون سی گرمی ہے، گرمی ہے اور آنی چاہیے، گرمی نہ آتی تو گندم کیسے کاٹتے۔ تو گرامی قدر ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت، کوئی قصور نہیں، جا رہا ہے فیر کیا اور بھاگ گئے۔ انہیں نہیں پتا کہ ہم نے کتنی بڑی ہستی کا خون بہا دیا ہے۔ لوگوں کو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو مارا جا رہا۔ کیا قصور ہے ان مزدوروں کا؟ القاسب و حبیب اللہ، مزدور اللہ کا دوست ہے، رزق حلال کمانے کے لیے جانے والے، کولے کی کانوں میں بیچارے کام کرنے والے، کنویں کے اندر کام کرنے والے۔ تم نے ان کو ایک آدمی کو قتل نہیں کیا، تم نے ایک فیملی کا قتل کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ اللہ، یہ سب بیرونی ایجنڈا ہے۔ لیکن یاد رکھو غدار کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے جو کسی دوسرے ملک کے کہنے پر اپنے ملک میں بدعملی کرے۔ وہ عقل مند ہوتا ہے جو اپنے گھر کو خود ہی آگ لگا دے۔ کیا بات، بولو یار، بھئی عقل مند ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہو جو اپنے گھر کو آگ لگائے، اسے آپ ہار پہنائیں گے، اس کے نعرے ماریں گے، اس کو جوتے ماریں گے۔ تمہارے مسلمانوں کی حالت ایسی دیکھ کر بدماش یہودیوں کو قوت ہو گئی، انہوں نے فلسطین اور غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لاشیں ہواؤں میں اڑ رہی۔ اللہ اللہ،
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوا میں اڑ رہے ہیں اور مسلمان ستو پی کے سو رہے ہیں۔ ہمسائے کے گھر کو آگ لگ جائے تو اسے بجھاؤ، ورنہ وہ آگ آگے نکل کے تیرے گھر پہنچ جائے گی۔ لیکن ہم وہاں کیا جائیں گے؟ جو قوم پیپسی نہیں چھوڑتی، کوک نہیں چھوڑتی، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کرتی، وہاں تو تمہیں جانے کو نہیں دیتا۔ ہماری مجبوری ہے، ہم اپنی ریاست کے آئین میں بندے ہوئے ہیں، اور ریاست کا آئین، اس کا احترام ہمارے لیے فرض ہے۔ لیکن جو کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ ہم چوک میں کوک پی کر ان کے خون کو مزید کہتے ہیں اور مارو، ہماری قوت آ رہی ہے۔ اللہ تو دوستو فتنوں کا دور ہے، ایسے دور میں قرآن کے ساتھ جڑنا، دین کے ساتھ وابستہ ہو جانا، جو آدمی اس فتنے کے دور میں قرآن کو نہ چھوڑے وہ ولی اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ولی اللہ کو سینگ ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ ایسے دور میں قرآن کے ساتھ وابستہ رہے۔ قرآن جن چیزوں سے روکے رک جائے، قرآن جن چیزوں کا آرڈر کرے ان پہ چلے، قرآن جس راستے سے روکے رک جائے، قرآن جس راستے پر لگائے لگ جائے۔ اور دوسرا فتنہ یہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی قرآن خود ہی پڑھ لو سمجھ آ جائے گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ احد پہاڑ سے بڑی دلیل دے رہا ہوں میں، سبحان اللہ۔ اگر قرآن خود سمجھ آتا تو اللہ نبی کو بھیجتا۔ واہ 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 کیا بات۔ پہلے حضور آئے، سبحان بعد میں قرآن آیا۔ پہلے معلم آیا، بعد میں قرآن آیا۔ پہلے استاد آیا، بعد میں نصاب آیا۔ ابو بکر آپ پہ نہیں پڑھ سکتا، عمر بغیر پڑھانے والے کے نہیں پڑھ سکتا۔ 1446 سال کے بعد کا مسلمان کو کیسے خواب آ گیا کہ میں بغیر کسی پڑھانے والے کے پڑھ جاؤں گا؟ ایک سنار بغیر کسی سکھانے والے استاد کے بغیر زیور نہیں بنا سکتا، لوہار درانتی نہیں بنا سکتا، چھرا کوہاڑی نہیں بنا سکتا۔ تو قرآن ایسی فضول کتاب سمجھ لی ہے کہ جس سکول پڑھ لے قرآن خود پڑھ جائے گا۔ یعنی الف انار بے بکری والا قاعدہ تو اس نے بغیر کسی پڑھانے والے کا نہیں پڑھا، اور قرآن معاذ اللہ خود ہی پڑھ جائے گا، کوئی ضرورت نہیں کسی استاد کی، کسی معلم کی۔ تو نے الف انار کے قاعدے سے بھی قرآن کو فضول سمجھا۔ شان والا نبی، آپ سبحان اللہ کہو تو میں شروع کر دیتا ہوں تقریر۔ عزت والا نبی، رحمت والا نبی، سخاوت والا نبی، شجاعت والا نبی، فصاحت والا نبی، بلاغت والا نبی، کمال والا نبی، عظمت والا نبی، جہنم سے بچانے والا نبی، جنت کے راستے پہ لگانے والا نبی، کھوٹے کھرے کی پہچان بتانے والا نبی، حق و باطل کے درمیان فرق بتانے والا نبی، در در سے ہٹا کر ایک در پہ جھکانے والا نبی، مجاوروں کو مجاہد بنانے والا نبی، صنم پرستوں کو صمد پرست بنانے والا نبی، ہر جائیوں کو یکجائی بنانے والا نبی، بتوں کے آگے جھکنے والوں سے ہٹا کر ایک اللہ کے در پہ جھکا کر سچا مومن بنانے والا نبی۔ صرف نبی نہیں، وہ نبیوں کا بھی، بولو نا یار، وہ نبیوں کا بھی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی ہیں، لیکن وہ کسی نبی کے نبی نہیں ہیں۔ یہ اعزاز تیرے میرے محبوب کو ملا کہ جو نبی نہیں، نبیوں کا بھی۔ جو زور سے بولے خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ نبیوں کا بھی، ہمارا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف
انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ کوئی کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں اللہ نے جمع فرمائے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، فلسطین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے اور اسلام اور کعبہ خطرے میں ہوتا ہے، پھر اللہ بندوں سے کام نہیں لیتا، پرندوں سے کام لے لیتا ہے، ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ رکھو اپنا اسلحہ اپنے گھر، سنبھال لیجئے تم اپنا ایٹم بم، سنبھال کے رکھو تم اپنی فوجیں، تمہیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ مجھے تو حضرت خواجہ عبدالمطلب کے وہ الفاظ آج بھی یاد آ رہے ہیں جب ابرا بدماش نے حضرت کے اونٹ قابو کر لیے، حضرت کو جا کے کسی نے بتایا آپ کے اونٹ ابرا نے قبضے میں لے لیے ہیں، یہ محمد کا دادا، جو زور سے کہے خام میں محمد کا دیدار ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے محبوب کا دادا، یہ جا کے ابرا بادشاہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور جو ہی ابرا بادشاہ نے میرے محبوب علیہ السلام کے دادے کی جبین کو دیکھا تو اس میں ایک نور تھا، چمکتا حضور تھا۔ بڑا اعزاز و اکرام کیا، آپ کا جلال اس پہ ہیبت طاری ہو گئی، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ پاس بٹھایا، کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ آپ فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں، لہذا میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ ابرا کہا مار کے مسکرا کے کہنے لگا میں نے تو سنا تھا تم بڑے دانا ہو، میں نے سنا تھا تم بڑے باشعور ہو، میں نے سنا تھا تم بڑے عقل مند ہو، لیکن مجھے تو آپ میں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں، اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ صدقے جاں محمد دے دادے تے، قربان جاؤں میں آقا کے دادا جی پر۔ کیسا جواب دیا کمال کا، فرمایا بے وقوف آدمی، اونٹوں کا مالک اللہ نے مجھے بنایا ہے، میرے اونٹ مجھے دے دیجئے، کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ یا اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہے اس کی نسل میں حافظ قرآن پیدا ہو۔ کعبہ جانے اور کعبے، بولو چک شہید کے بے زبانوں۔ تسی ایسے گوڑے پکڑ کے بیٹھے ہو جیسے ماشاءاللہ تم کے حلوہ لینے کے لیے آئے ہو۔ گوڑے چھوڑو، یہ جو ایسے جندرے مار کے تالے چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کعبہ جانے، بولو کعبے والا جانے، کعبے کا مالک جانے، بیت جانے، اللہ جانے۔ مجھے اپنے گھر کی فکر، اللہ اپنے گھر کی فکر کرے گا، سوچ کے جانا۔
اللہ بڑا طاقتور ہے، اللہ چاہے تو مچھر سے نمرود مروا دے، اللہ چاہے تو پانی میں فرعون کو غرق فرما دے، اللہ چاہے تو قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دنسا دے، اللہ چاہے تو ابو جہل کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے مروا دے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ بولو نا یار، اللہ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے۔ اللہ کمزور نہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کمزور نہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ قوت والا ہے، ان اللہ لقوی عزیز واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ پاک غالب ہے، ہر کوئی مغلوب ہے۔ ماشاءاللہ میاں صاحب، ایک ہوتا ہے زیر، ایک ہوتا ہے زبر۔ زیر ہوتا ہے حرف کے نیچے اور زبر نہیں سارا میں نے پتا ہے، تو انہوں کو پتا ہے۔ جس قوم نے زیر زبر دا نہیں پتا وہ فتوے ساتھ لے دی۔ جب مولوی بخشے گئے تسی نہ بخشیان دیو ازی آپ بخشے جائیں۔ تواڈی سفارش نال مولوی جنت نہیں جانا، حافظ قرآن دی سفارش نال تسی بھی جانا۔ ہاں مولوی بخشے گیا صدقے بھائی تسی جنت دے ٹھیکیدار ہو۔ زیر نیچی ہوتی ہے، زبر اوپر، سمجھو فرمایا زیر دست رہنا، زبردست نہ بننا۔ ہر کوئی زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے۔ ہر کوئی زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے۔ سات آسمان بھی زیر ہیں، ملائکہ بھی زیر ہیں، زمینیں بھی زیر ہیں، سورج بھی زیر ہے، چاند بھی زیر ہے، کہکشاں بھی زیر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ زیر ہے۔ اللہ زبردست ہے، جس نے زبردست بننے کی کوشش کی اللہ نے برباد کر دیا، جو زیر دست رہا اللہ نے آباد کر دیا۔ نمرود زبردست بنا تباہ ہو گیا، ابراہیم زیر دست بنا، زبردست بننے والے نمرود نے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے آگ کو کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یا نار خبردار ہو جا ہوشیار، تیرے میں آ رہا ہے میرا یار، اس سے کرنا ہے پیار۔ خبردار، یہ مصنوعی زبردست نے آگ میں ڈالا ہے۔
حقیقی زبردست نے آگ سے بچایا کہ نہیں؟ بولو یار. اب نار کو گلزار کرنے والا کون ہے؟ آپ کی آواز کم از کم راجن پور تک تو جائے. نار کو گلزار بنانے والا کون ہے؟ کچھ بابے نہیں بول رہے. کون ہے؟ یا اللہ جو زور سے بولے سے شوگر نہ ہو، جو اور زور سے بولے سے کینسر نہ ہو، جو اور زور سے بولے یا اللہ اسے کوئی لا علاج موذی بیماری نہ لگے. یا اللہ جو اور زور سے بولے جلدی کعبے کا طواف کر کے آئے. یا اللہ جو اور زور سے بولے جلدی مدینے ہو کے آئے. نار کو گلزار بنانے والا کون؟ حضرت یوسف کو کنویں سے اٹھانے والا کون؟ تخت پہ بٹھانے والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سنبھالنے والا کون؟ ایوب بیمار کو شفا دینے والا کون؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے بچانے والا کون؟ فرعون کی گود میں بٹھا کر موسیٰ کو پالنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا تھا فرعون کو. جس دن فرعون کو میاں صاحب تھپڑ لگا نا موسیٰ علیہ السلام کا، اس دن سے فرعون کا زوال شروع ہو گیا. کل ایک تھپڑ لگا ہے آج کے فرعون ٹرمپ کو. تقریر کر رہا تھا ٹرمپ، ایک نوجوان نے لگایا جمپ، تھپڑ مارا کر دیا پمپ. سپر طاقت بنے پھرتے ہو، سکوٹی سکوٹی کرتے پھرتے ہو، اور جب رب چاہے تو تیرے اندر سے بندہ کھڑ کے تو چھپڑ مروا دے. تجھے سمجھ نہیں آئی؟ اور مجھے یقین ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں باوضو قرآن کی محفل میں ہوں، مجھے یقین ہے کہ بدماش امریکہ کے زوال کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں قرآن پڑھ کے سمجھا دیتا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے دین غالب آئے گا، قرآن غالب آئے گا، شریعت غالب آئے گی. آئے گی انشاءاللہ. دیر ہے اندھیر نہیں. تو میں دور چلا گیا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کعبہ جانے، کعبے والا جانے، تجھے کیا پتا یہ جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ آنے والا ہے. ابراہیم نے تعمیر کر کے فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ بنایا میں نے ہے، بسانے والا محمد تو بھیجے گا. سبحان اللہ کہو تو ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے. یہ کونین سجی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کونین سجی ہے میرے نبی کے لیے. وہ جس کا نام تھا یوسف قسم سے اقصا میں، موجود وہ بھی نبی ہے میرے نبی کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یا اللہ پردے ہٹا، سامنے آ، دیدار کروا، دیر نہ لگا، پیاس بجھاؤ میرے مولا. آواز آئی تھی قال لن ترانی، ہرگز نہیں. موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے،
اور کلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گلاں کر دے رہنا، گلے جو گل کر دے رہنا، بات میں سے بات نکالتے رہنا تاکہ دیر ہو جائے اللہ سے بات کرنے میں۔ یا اللہ نہیں مہربانی فرما دیدار کرا، فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھیے، دیکھا پہاڑ کی طرف، اللہ نے ایک ذرہ تجلی کا نازل فرمایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب یہ سٹیج والے بھی سبحان اللہ کہیں گے تو تب بات بنے گی۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ عوام سامنے والے مولوی کو نظر آتی ہے، پیچھے والے نظر نہیں آتے، وہ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بات میں جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتا رہ گیا، عثمانی صاحب تیری تو تقریر نے سنی نا، پھر ایک دوسرے کو جٹ کو نہیں لگاتے ہیں، یہ کوئی جی ہمیں کہتا ہے سبحان اللہ کہو، یہ پچھلے کہتے ہی نہیں ہیں۔ بشارہ ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اب سٹیج والے بولیں گے تو بات کروں گا، تھوڑا سا اور زور لگائیے، بڑا مزہ آئے گا بات کرنے کا۔ یا اللہ پہاڑ کی طرف اللہ کہتے ہیں دیکھ ذرہ نازل ہوا، حضرت کلیم بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش آئی تو کہنے لگے یا اللہ سمجھ آ گئی ہے میں تو تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ آخر کار کہنے لگے یا اللہ ایسے ہی رہے گا یا کوئی ہے تیرا دیدار کرے گا؟ میں بالکل ٹھیک پوچھ لیا، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ چلو پتہ چل گیا، میں تو تجھے نہیں دیکھ سکتا، وہ دکھا جو تجھے دیکھے، وہ دکھا جو تجھے دیکھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیسے کی؟ شاکر سوجا بادی سناتا ہوں، نوے نوے نوٹاں دا بول پاتا ہوں۔ اللہ میاں صاحب توڑ رزق اور برکت دے، ماشاءاللہ تو اسی طالب علم نو ماشاءاللہ دے بڑے دیتے نے، میں نو بھی دے رہے ہو، توڑے علاقے دے ذمہ دار نے، اللہ انہوں خوش رکھے، ساڑھے علاقے دے ذمہ دار اگلے بھی چاہ لیں دے۔ اللہ جان مال عزت آبروج برکت دے، جتھے پیر ہوتے خیر۔ شاکر سوجا بادی نے 4 جملے لکھے ہیں، کمال کر دیا۔ یقین جانو نہ پسند آئیں تو یہ سارے اٹھا لینا۔ میں کو بے وقوف ہے میں بتا رہا ہوں، کوئی بات ہے تو بتا رہا ہوں، توجہ۔ وہ کہندہ ہے شاکر سوجا بادی تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا، تو قدرت دا کوئی، تو قدرت دا کوئی، تو قدرت دا کوئی، کوئی تو قدرت، تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا، نہ ہووے جو ممکن تا ممکن بنا چا، محبت دی خیرات کڑ میرے مولا، محمد دے صدقے محمد ملا چا، محبت دی خیرات کڑ میرے مولا، محمد دے صدقے محمد ملا چا، ماہ خورشید سے روشن ہے۔ آواز نہیں جا رہی، میں شعر چھوڑ دوں گا یہیں پر، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پیسے میں نے کوئی دے رہے ہے، 2 صوفی آپس فوراں کرنا گل کر دیں، مولوی لے گیا، مولوی لے گیا، میں دیکھ رہا ہوں نا مولوی، یقین جائے جو پیسے آمدن تو ایک دوجہ دکھانے گل کریں دیکھ ہوئے بھائی یہ نوے نوٹا تک پہنچنے واسطے ایسا محنت کتنی کی تھی ہے، تو سائیں کرو تے آؤ تے لو ہو سکیا شردہ کیوں ہے لاتے کوئی ڈیس۔ اللہ اللہ سب دے رزق کی برکت عطا فرمائے، اونچی آمین کہہ دے ہو جا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کتنی شان والے، کتنی بلندی والے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، حضور چاہیے۔
نہ کوثر نہ جنت کا در ڈھونڈتی ہے، نہ کوثر نہ جنت کا در ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، نہ کوثر نہ جنت کا در ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، خبر دیکھیے کیا مدینے سے آئے، خبر دیکھیے کیا مدینے سے آئے، دعا آج اپنا اثر ڈھونڈتی ہے، دعا آج اپنا اثر ڈھونڈتی ہے، نہ کوثر نہ جنت کا در ڈھونڈتی ہے، تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دیں دیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے۔ حضرت خواجہ عبدالمطلب نے فرمایا میرے اونٹ مجھے دیجئے کعبہ جانے، کعبے والا جانے۔ حضرت اپنے اونٹ لے کے واپس آ گئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا، رو کے کہنے لگے اللہ کمزور ہیں، اسلحہ کوئی نہیں ہے، فوج کوئی نہیں ہے، طاقت کوئی نہیں ہے، یہ بڑا بدماش ہاتھی لے کے آیا ہے، اسلحہ لے کے آیا ہے، سپر طاقت بن کے آیا ہے، یہ تیرا گھر گرانا چاہتا ہے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم دعائی کر سکتے ہیں، تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ حضرت عبدالمطلب دعا کر کے اپنی قوم کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، اس نے کہا چلو بھئی، ہاتھیوں کو کہا دوڑو دوڑو جلدی کرو، جا کے زنجیروں سے بیت اللہ کو ایسے جکڑیں گے، ایک ہاتھی کو ادھر چلائیں گے، دوسرے کو ادھر چلائیں گے، 4 سمت ہاتھی چلائیں گے، بیت اللہ گر جائے گا، مسمار ہو جائے گا، اور پھر ہماری سپر طاقت اور قوت کا سکہ قائم ہو جائے گا، ہماری بدماشی پوری دنیا پہ مانی جائے گی۔ اللہ فرماتے آ تو صحیح، تو میری ایک کن کی مار ہے، میں ہاتھی کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجوں گا، شیر کے مقابلے میں ہاتھیوں کے مقابلے میں شیر نہیں بھیجوں گا، ہاتھیوں کے مقابلے میں چیتے نہیں بھیجوں گا، ہاتھیوں کے مقابلے میں جبریل بھی نہیں آئے گا، میکائیل بھی نہیں آئے گا، اسرافیل بھی نہیں آئے گا۔ اللہ چاہتا تو جبریل کو فرماتا پر مار برباد کر دے، اللہ چاہتا تو اسرافیل کو کہتا سور پھونک اور تباہ کر دے، اللہ چاہتا تو میکائیل کو کہتا ہوا چلا دے اڑا دے، اللہ چاہتا تو اسرائیل کو کہتا چل رکھ ایتھے کڑ رگڑا۔ فرمایا ملائکہ کو نہیں بھیجا، شیر کو نہیں بھیجا، چیتے کو نہیں بھیجا، جتنے مقابلے کے بڑے تھے اس کے مقابلے میں چھوٹے اتنے ہی بھیجے۔ یہ عصر کے قریب ماشاءاللہ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں یہ حضرات، عصر کے قریب وہاں چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو ہیں بیت اللہ کے ارد گرد اڑتی ہیں، پرندے ابابیل۔ اللہ نے فرمایا چلو بھائی چڑیاں اب 16 طیارے بن جاؤ، بمباری کرو۔ اور بمباری بھی کیسے؟ اللہ نے جس ہاتھی کے اوپر بیٹھنے والے کو مارنا ہوتا تھا اس پتھر پہ اس کا نام لکھا، ایک ایک پرندے کو 3 بمب دیے۔ ایمانداری سے بتلاؤ یہ چھوٹی سی چڑی کلو اٹھا لے گی؟ کیوں کہا رہے بیٹھتا 2 کلو، آدھا پاؤ، چھٹانک، تولا، چھوٹی سی کنکری، 3 کنکریاں ایک ایک چڑی کو دی۔
ایک چونچ میں دو پنجوں میں اچانک دیکھا یہ طیارے اڑنے شروع ہو گئے. کیا ہو گیا یار؟ اچھا تمہارا قصور نہیں ہے, تھوڑے چک دا نام ہی شہید ہے. تو جڑے پہلے شہید ہو انہوں نے کی گل کرنی آپ؟ شہید ہو, حل میں مزید ہو, قریب باب فرید ہو, بولو یار. اچانک طیارے آ گئے. اے میرے اللہ, ہم کمزور, مالی طور پہ بھی کمزور, ایمان کے طور پہ بھی کمزور ہیں. تجھے تیری قدرت کا واسطہ. غزہ میں حالت عجیب ہو گئی, ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں. بھیج کوئی غیب سے طیارے مار دے سارے. نہ شادی شدہ چھوڑ نہ کوارے. یہودیوں کی کر دے منجی مودی, مر جائے مودی. یہ بدبخت جو پاکستان میں کہیں نہ کہیں سے یہ مودی جب سے آیا ہے, کتا, یہ گائے کا پیشاب پینے والا, اس کے چیف آف آرمی سٹاف سے میاں صاحب پوچھا تھا کسی نے, وہ ہندو ہے نا, کہ تیری صحت کا راز کیا ہے؟ تو ان کے چیف نے پتا کیا کہا, میں گائے کا پیشاب پیتا ہوں. واہ بھائی واہ. میں نے کہا اس سے پوچھا تھا کہ تیری صحت کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں گائے کا پیشاب پیتا ہوں. ہمارے چیف صاحب سے کسی نے پوچھا تیری صحت کا راز کیا ہے؟ فرمایا میں قرآن پڑھتا ہوں. بولو یار, ہمارے حافظ صاحب ہیں, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا حافظ ہے. تو قرآن پڑھنا روح کی غذا ہے. اللہ بھیج کوئی طیارے, کر تباہ ان کو. آ گئے طیارے, چھا گئے طیارے, بڑے پیارے, ڈھیر سارے, پتھر مارے. کیا ہوا یار؟ بولو سارے, کرو گزارے, سارے گئے مارے. الم ترا کیفا. خدا کی قسم میاں صاحب قرآن نال پیار ہوگا نا, قرآن نال یوں لگتا ہے جیسے ابھی نظر آ رہا ہے, ابھی قرآن کا نظارہ ہو نا. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. او حرکت تو کیا کرو, حرکت کرنا ہمارا کام ہے, برکت دینا. تبھی تو شاکر شوجاباد نے کہا تھا کہ تو محنت کر, تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو محنت کر, تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے. تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے. تو خود کو مریض عشق کر, سمجھ دل دی دوا دل بر. تو خود کو مریض عشق کر, سمجھ دل دی دوا دل بر. تو خود کو مریض عشق کر. میرے نے اس دوران جڑے آئے میرے نے, مولوی دی اکھ بڑی تیز ہے تے کشف دسنا نا, میں بھی بلوچ ہاں. ہاں توجہ ہے تھوڑی. مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہیں دن جڑے ہون آ رہے ہیں بھامے تیرے نے تائیں میرے نے. تو محنت کر, تے محنت دا صلہ جانے. میاں صاحب یقین جانو, ہم پچھلے دنوں میں یہ پرسوں بیاڑی گئے, لوگوں نے بڑے پیسے پھینک کے نوے 100 20 50 10 لگے. ایک بندہ نا کوئی 10,000 دی اجنے چینج لئی, 1000 دیتی جاوے تے 10 سال کاپی لئی جاوے. چھوٹے آن ایک بھی نا اس نے پھینکا نہیں ہے. بعد میں پتا چلا بھی آج رات کو شادی ہے اور شادی پہ کنجر آ رہے ہیں, مولویوں کو لے کے تے کنجرہ تے سٹنے. تو انہوں خدا دی
بانڈ دا پتہ چلے خدا ناراض ہو تو یوں بھی ہو جاتا ہے، مسجد سے لے گیا ہے کنجروں پہ پھینک دیے، کیوں؟ اس قابل نہیں تھے کہ وہ علماء کو مل جاتا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ دیکھے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں، شراب خانے، جوئے خانے، کلب بناتے ہیں، مسجد کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیتے۔ ایک بزرگوں نے کیا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا وہ خوش نہ ہو کہ میں نے نہیں دیا، وہ اپنی قسمت پہ روئے کہ اللہ نے تیرے مال کو پسند ہی نہیں کیا۔ جب بتا رہے تھے کہ قاری زبیر صاحب کے والد صاحب نے 9 ایکڑ سارا رقبہ ہے، 2 ایکڑ مدرسے کو دے دیا، دل ہے نا، ایک بیٹا ہی وقف کر دیا۔ تو خود کو مریض عشق کر سمجھ دل دی دوا دل بر، مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے، مرض جانے مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے، تو مر کے زندگی چاہنے سمجھ دل دی دوا دل بر، تو مر کے زندگی چاہنے سمجھ دل دی دوا دل بر، وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے، وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے۔ آخر تے کمال کر گیا، کہندہ پوری تھی وے یا نہ تھی وے، اب تو آپ کس رہ کی ہے یار، اے پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں وے دی، اے پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں وے دی، کیوں؟ دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے، دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے، تو محنت کر تے محنت دا شلا جانے، سارے کہہ دو خدا جانے، تم ایک دفعہ سارے پڑھو، تو محنت کر تے محنت دا شلا جانے، آنکھو آنکھو تے محنت دا شلا جانے خدا جانے۔ آ گئیاں چڑیاں اور اتنی، اچھا بھئی یہ جو پرندہ ہے ابابیل چڑیا چھوٹی سی، کبھی دیکھا آپ سکول پڑھتی ہے؟ کبھی ٹیوشن رکھی ہو، اکیڈمی گئی ہو؟ جی میں تو انگلینڈ میں بھی دیکھا ہوں، وہاں بھی مجھے کوئی بھی، آکسفورڈ یونیورسٹی میں نے دیکھی ہے، کیمبرج دیکھی ہے، وہاں بھی مجھے تو کوئی پرندہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہاں 2 ٹانگوں والے مجھے پرندے نظر آئے، جانور، وہاں ڈنگر بنتے ہیں، انسان نہیں بنتے۔ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہائے، تو یہ چڑیاں کہاں پڑی تھی؟ یہ آپ کو مسئلہ کم سمجھ آئے گا، جو علماء بیٹھے انہیں بات سمجھ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، علماء بولیں گے میں نے بڑا قیمتی جملہ کہنا ہے، وَأَرْسَلَ، کوئی بات نہیں آنے دو، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، جن کو اللہ بھیجے وہ کسی سے نہیں پڑھتے، اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے خود پڑھائے ہوتے ہیں۔ نہیں پہنچے یہاں تو پرندے کو رب بھیجے تو وہ کسی سے نہیں پڑھتا، بندہ نبی بن کے آئے تو وہ کسی سے کیا پڑھے گا؟ کیا بات، ہائے ہائے، اللہ کے بھیجے ہوئے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، فرمایا جن کو میں بھیجتا ہوں انہیں دنیا میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں میں خود پڑھاتا ہوں۔ جس جس پتھر پہ جس جس کا نام لکھا ہوا تھا اس کے اوپر پھینکے، اور قرآن کہتا ہے اتنا تیز بمب تھا، یہاں سے لگا بندے کو چیرا، ہاتھی کو چیرا، زمین میں چلا گیا۔
ہائے ہائے اتنے تیز بمب اتنا ذرہ کیوں حرکت پرندوں کی تھی برکت زور سے کہو اللہ کا نام ایسا کو لیتے ہو یار زور سے کہو اللہ میرا سوہنا ہے اللہ میرا سوہنا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندہ ہے نل عیب بھی کجدہ ہے اللہ میرا سوہنا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندہ ہے نل عیب بھی کجدہ ہے رزق بھی دیندہ ہے نل عیب بھی کجدہ ہے ایک بے گل بالکل ٹھیک ہے اوتا کوئی نہ یار شریک ہے اللہ میرا سوہنا ہے اللہ میرا سوہنا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندہ ہے نل عیب بھی کجدہ ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھیوں والے جلوس والے طاقت والے اسلحہ والے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ دیکھتے دیکھتے ایسے ہی تھا جیسے جانور بھوسا کھا کے جیسے تھریشر سے نکلا ہوا توڑی ونڈا ذرہ ذرہ ہو گئے برباد ہو گئے بیت اللہ اس وقت بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت تک زور سے بولو جو کہے رہے گا اللہ اس کو کعبے لے کے جائے گا کعبہ تھا کعبہ ہے اور کعبہ رہے گا کوئی دنیا کی طاقت کعبے کو نہیں گرا سکتی آیا تھا ایک بدماش بادشاہ وہ بھی یہودی تھے جنہوں نے سرنگ نکالی تھی اور حضور کے وجود کو نکال کے لے جانا چاہتے تھے سرنگ نکالی کیوں انہوں نے کہا مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے کہ یہ اتنے مارنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے کس جگہ مسلمانوں کو مارنی پڑ رہی کہاں مسلمانوں کے جنازے نہیں اٹھتے لیکن افسوس مجھے یہ ہے اسرائیل فلسطین کو مارے مسلمانوں کو تو وہ یہودی ہے مرنے والے مسلمان ہیں یہ بلوچستان میں کون ہے یہ کون سے یہودی ہے یہ خیبر پختونخوا میں کون ہے جو اپنی فوج کو مار رہے ہیں بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی فوج کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں یاد رکھو جس ملک کو کمزور کرنا ہو اس کی فوج کو کمزور کر دو آنے والا بدماش ڈاکو پہلے بینک نہیں لوٹتا پہلے کھڑے ہوئے پہرے دار کو مارتا ہے یہ اسلام کے دشمن پاکستان کے دشمن قوم اور پاکستان فوج کو لڑانا چاہتے ہیں انہیں بتا دینا چاہتے ہیں جیسے پھول خوشبو سے جدا نہیں ہے عوام فوج سے جدا نہیں ہے یہ پاکستان تھا اور ہے اور رہے گا اس کے اندر سازشیں کرنے والے کل بھی برباد ہوئے آج بھی برباد ہوں گے یہ قومی لڑائی یہ لسانی لڑائی یہ صوبائی لڑائی یہ تعصب یہ ختم کرنا ہوگا ہمیں ایک وحدت آنا ہوگا ایک قوم بننا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا بولو نا یار افسوس ہے مارنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے مرنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اب کیا کریں مارنے والا بھی کہتا ہے اللہ اکبر مرنے والا بھی کہہ رہے اللہ اکبر کہاں جائے تو علامہ اقبال نے یوں تو کہا تھا نا کہ کبھی کبھی نعرہ تکبیر بھی فتنہ بن جاتا ہے یہ فتنہ تو ہے اللہ اکبر کہہ کے مسلمانوں کو مار رہے ہو گلے کاٹ رہے ہو کوئی چوک ایسا بتلاؤ کہ جہاں قبرستان میں کسی نہ کسی شہید فوجی کی میت نہ ہو کسی نہ کسی شہید سپاہی پولیس والے کی یہ قانون نافذ کرنے والے دفاعی ادارے کی کسی نہ کسی اہلکار کی قبر نہ ہو یہ کیوں مرے ہیں کسی نے مارے ہیں چلو وہ تو یہودی ہیں
یہ تو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. کس طرف چلی گئی یہ قوم؟ خدا کے لیے واپس آ جاؤ، پاکستان کو بچا لو، ورنہ سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اس لیے ہمیں تو اپنی زمین سے اتنی محبت ہے جتنی اپنی ماں سے محبت ہے. نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ شہدائے پاک فوج، خطیب اسلام علامہ قاری شبیر احمد عثمانی. توجہ ہے آپ کی؟ کعبہ تھا، کعبہ ہے، کعبہ رہے گا انشاءاللہ. امید ہے اللہ پر. بیت المقدس تھا، ہے اور زور سے مسجد اقصی تھی، ہے اور رہے گی. اس میں میرے محبوب نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی. نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. تم سبحان اللہ کہو، میں وہ بات کہوں جو کہنا چاہتا تھا. میں نے کہا تھا شان والے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے کائنات والو، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. وہ سب سے بہترین انسان ہے. کس نے فرمایا؟ بہترین نبی نے. ہمارا قرآن بھی بہترین ہے، ہمارا نبی بھی بہترین ہے، یہ امت بھی بہترین ہے، ہمارا دین بھی بہترین ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی تقریر بند کر دوں گا. ہاں، بیان کرو گے تو 10 منٹ اور سبحان اللہ کہو گے تو کر دوں گا، ورنہ دیہاڑی میری لگ گئی. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم نے کوئی نہیں پراڈو لے لینے. یہ تو دین کی محبت ہے، دین کی برکت ہے کہ اللہ ہمیں یوں ہی دیتا ہے. ایک بہت بڑے افسر ہے ادارے میں، مجھ کو عثمانی صاحب میرے بڑے پوچھتے ہیں کہ عثمانی صاحب پوچھو یہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ میں نے کہا جو انہیں بتاؤ، ہم منہ سے کھاتے ہیں. یقین جا نہیں وہ کہتے ہیں ویسے کہاں سے آتا ہے. میں نے کہا جی مجھے پیدا کرنے والا رب کی قسم ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آتا ہے. ہم نے یہ ٹو ہی نہیں لگائی کہ کہاں سے آتا ہے. اس لیے کہ ہم جس کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے کام میں لگا ہوا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. زور سے بولے، قرآن میں نے آج پڑھا ہے آپ کے سامنے یاد. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا قرآن کہتا ہے تم میرے ساتھ یاری لگا لو، تقوی اختیار کرو، میں ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے روزی دوں. جزاک اللہ بزرگو، جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے. بس تس لئی آؤ تو میں لگا رہاں گا. ایک آدمی تھا نوجوان، یہ نوجوان بڑے بگڑ رہے آج کل سوشل میڈیا والے. اس نے کہا جی اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اگر میں نہ کھاؤں تو کیسے کھلائے گا؟ مولوی صاحب نے کہا اللہ پھر بھی کھلائے گا. اس نے کہا دماغ خراب ہے تمہارا، اگر میں نہ کھاؤں تو وہ کیسے کھلائے گا؟ گھر گیا، ماں نے کہا روٹی، کہا نہیں کھاؤں گا. کیسے وہ کھلاتا ہے؟ 2-3 دن گزرے، ماں منتیں ترلے کرتی رہی. آخر ماں تھی ہاتھ جوڑے، بیٹا کھا لے. اس نے کہا ماں سامنے ہے، منتیں کر رہی ہے، کہیں کھانی نہ پڑ جائے. گھر سے نکل گیا، جنگل میں چلا گیا، جنگل میں ڈیرا لگا لیا. کہا دیکھتا ہوں کیسے کھلاتا ہے جب میں نہیں کھاتا. ماں بیچاری تلاش کرتی کرتی جنگل میں پہنچ گئی. ماں جو ہوئی ہے، اب ماں کو گالیاں دینے والوں، ماں کو دھکے مارنے والوں، جب یہ مر جاتی ہے تو پھر کہتے ہو بہت یاد
بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں۔ میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے، میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے۔ جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویلے چھاں نہیں ہوندی، پتر باویں جان بھی منگن ماواں کولو نہ نہیں ہوندی۔ اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی کہ ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی۔ رسول نے ماں کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ جب مر جاتی ہے تو پیچھے کہہ رہا ہوتا ہے ساڈے گھر بھی چھاں ہوندی سی، ساڈے گھر بھی چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی، ساڈے گھر بھی چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی۔ جتھے جتھے قدم سی رکھ دی، جتھے جتھے قدم سی رکھ دی، جنتا ورگی تھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی۔ ماں نے روٹی بنائی، جنگل میں تلاش کرتے کرتے پہنچی، اس نے دیکھا ماں آ گئی، ماں نے بھی دیکھ لیا وہ بیٹھا ہے، اس وہاں سے بھاگ گیا، سائیڈ پہ ہو گیا۔ ماں نے روٹی رکھی، کہا واپس چل جاتی، ہو سکتا بھوک ستائے گی تو کھا لے گا۔ ادھر سے 4-5 ڈاکو آ رہے تھے کچے کے، توبہ توبہ توبہ۔ ڈاکو آئے، انہوں نے کہا روٹی بڑی تازہ بنی ہوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ پولیس والے نے رکھی، اس میں کوئی ڈال جاؤ کہ ہم کھائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے، تو پولیس والے یا زہر میں ملا ہوا، تلاش کرو آس پاس کوئی جاسوس بیٹھا ہوگا۔ روٹی رکھی، انہوں نے تلاش کیا تو وہ نوجوان قابو، اور جو کہتا تھا میں نہ کھاؤں تو کیسے کھلائے گا؟ روٹی رکھی، انہوں نے کہا ادھر آئے، پتہ چل گیا میں تو سازشی ہے، جاسوس ہے، روٹی میں زہر ڈالی ہے تو نے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میری ماں رکھ کے گئی ہے، میں نے زہر نہیں ڈالی۔ انہوں نے کہا نہیں ڈالی، کھا کھا روٹی۔ انہوں نے کہا جی میں تو کہا میں نہیں کھاؤں گا، رکھی یہاں کھا۔ اچھا جی کھاتا ہوں جی۔ جب کھا لیا نا واپس گیا، دوسرے ہفتے مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، کوئی نہ کھائے تو اللہ کھلاتا ہے۔ اس نے کہا بھائیو ضد نہ کرنا، نہیں تو کلاشن کو ایت رکھ کے کھواندہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کھلاتا ہے، بولو یار، اللہ پلاتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید بولے کہ بند تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کت کت مکیاں کیتے پیڑے، ات عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن، ات لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں سارا ہی تیرا، تینو اجے یقین نہیں آیا۔ علی بھی اگ لگی وچ سینے، سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا، ایک لوکاں دے میڑیاں نے مار دیتا،
ایک یار اکھی تو دور ہویا شیشہ خریدیا سی یار نو ویکھن لئی او بھی ڈگ کے چکنا چور ہویا اے غلام فریدا لوکی ہس کے یار منا لیندے ساڈا روون بھی نا منظور ہویا جی کہاں سے کھاتے ہو جی بھئی اللہ کھلاتا ہے اللہ کھلاتا ہے ان اللہ یرزق سبحان اللہ کو قرآن سے ایک اور دلیل دے دیتا تھک تو نہیں گیا جب تو میں نے بولنا ہی نہیں ہے تھکنا کہاں سے آیا زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو اندر بند کر کے چلے گئے یاد نہ رہا شام ہو گئی حضرت مریم کو بھوک نے ستایا حضرت مریم نے کال ملائی کدھر بولیے یار آواز نہیں آ رہی یار کیا بات ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے شرم آتی ہے کدھر جن کو اللہ سے پیار ہے جتنا ہے ذرا زور لگائے کدھر کدھر ہم بھی کالے ملاتے ہیں پیکج لگاتے ہیں میاں صاحب سارے بیکار ٹیلی نار بالکل بیکار یہ زونگ جھوٹا ڈھونگ جائز بالکل نجائز وارد بالکل فارغ بالکل فارغ کال ملاؤ دوسری لین پہ مصروف کال ملاؤ مطلوبہ نمبر بند کال ملاؤ سسٹم اس نمبر کی شناخت کال ملاؤ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں اور یار میں نے فوتگی کی خبر دینی ہے کہا جی سسٹم فرمایا آدھرا ایک کال ملا لیجئے تھوڑی سی پنجابی کا تڑکا لگنے لگاؤں اے دل تیرا میاں صاحب آپ نے ہمیں یہ خوبصورت ہدیے کیے ہم آپ کو یہ ہدیہ کر رہے ہیں اے دل تیرا وانگو موبیل دے سم عشق محمد دی پالیا کر درود شریف دا بیلنس ہے تو ایزی لوڈ کرا لیا کر وابو بیٹری دے ان مک جانا نماز دا چارجر لالیا کری نئی نیٹورک خدا دا بیجی ہلدا تو کال ملا لیا کر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداء اذا دعان فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اللہ اکبر اللہ حضرت زکریا کو یاد نہیں رہا میرے خالو کو مریم کو بھوک لگی ہے دروازے دنیا کے بند ہوتے ہیں تیرا تو دروازہ بند نہیں ہوتا سرداروں کے دروازے ٹائم پہ کھل جاتے ہیں ایم پی اے صاحب کا دروازہ وقت پہ بند ہوتا ہے وقت پہ کھلتا ہے جب دنیا داروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں سنا ہے تیرا دروازہ بند نہیں ہوتا تو کہتے پچھلی راتی رب دی رحمتی تے کرے بلند آوازہ رحمت منگن والے اکھار اے کھلا ہے دروازہ
اللہ نے حضرت مریم کے کمرے میں بے موسم پھل بھیج دیے۔ حضرت زکریا شام کو واپس آئے، قرآن کی جانتداری دیکھیے، وہ حجرے میں داخل ہوئے، اللہ نے داخل ہونے کا انداز بھی بیان فرما دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب حضرت زکریا آئے اور دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے، یا مریم انا لک ھذا، بیٹی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کسی کہہ دے لوگوں کو یار اپنے بیٹے کو مولوی بناؤ، عثمانی صاحب تم سچے ہو لیکن جھوٹے ہم بھی نہیں، مولوی بن جائے گا کہاں سے کھائے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ میاں صاحب جب ہم مولوی بن جاتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں اوئے ہوئے بڑا کھاندے، کیا بات ہے، مولوی بڑا کھاتے ہیں، پہلے کہتے تھا کہاں سے کھائے گا؟ اب جب مولوی کے سامنے لنگر شریف دیکھتے ہیں، کہیں کسٹرڈ پڑا ہوا ہے، کہیں دیسی مرغا پڑا ہوا ہے، دیسی بکرے کا روسٹ پڑا ہوا ہے، منہ سے پانی تو نہیں آ رہا، کہیں زردہ شریف پڑا ہوا ہے، کبھی بہترین بریانی شریف پڑی ہوئی ہے، ادھر سیبوں کے ٹکڑے پڑے ہیں، ادھر کیلے شریف پڑے ہیں، ادھر انگور شریف پڑے ہیں، اور مولوی ماشاءاللہ کبھی ادھر کھاتا ہے، کبھی ادھر کھاتا ہے، کبھی ادھر کھاتا ہے، بندہ دیکھ کے کہتا اوئے ہوئے اوئے ہوئے یہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ اب تجھے پتہ آیا کہ اللہ قرآن والوں کو بھوکا نہیں مارتا؟ بہت سنا ہوگا تم نے، کبھی نہیں سنا کہ مولوی بھوکا مر گیا، ہاں یہ سن رکھا ہوگا کہ زیادہ کھایا۔ حضرت جی موقع پہ دم توڑ گئے، چک شہید نہیں، شہید تو عام ہے۔ ایک مولوی صاحب کہیں ختم شریف پڑھنے گئے، آپ کو پتا ہے ختم شریف میں کیا کیا شریف ہوتے ہیں؟ اتنا کھایا کہ اب اٹھا ہو چل نہ سکا تو دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے ایستا ایستا چل کہیں گر نہ جائے۔ گھر پہنچا، ماں پوچھتے کیا ہوا ہے؟ اماں بڑا کھایا، آج بڑا کھایا، کیا ہوا؟ چل نہیں سکا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آؤں۔ ماں نے ایک رکھ کے تھپڑ مارا، تم نے کھایا ہے؟ تیرے ابے کو لوگ چار پائی پہ اٹھا کے گھر پہنچایا کرتے تھے، وہ اتنا کھاتا تھا ماشاءاللہ۔ بھی کہاں سے کھاتا تھا؟ نام شیری نہ پا چھٹا کی نہ پوری سرسائی،
تد ہو سوی باہو تد ہو سی فضل الہی اب تو زور سے سبحان اللہ کہہ دے تو پھر کہہ دے تو توجہ ہے آخری بات کرتا ہوں بالکل آخری قرآن پڑھو قرآن پڑھاؤ روزی کا ذمہ بولیے دلیل پولیس میں جب کوئی آدمی بھرتی ہو جاتا ہے تو اس کی تنخواہ اس کی دوائی اس کی حفاظت کا ذمہ حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں جب کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو تمام لوازمات حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں جب حافظ قرآن حافظ بنتا ہے تو یہ اللہ کی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے وہ فوج جو قرآن کی محافظین کی فوج ہے جن کے ذریعے اللہ قیامت تک قرآن کی حفاظت کرے گا اللہ 6 7 10 سال 9 سال کے بچے کے سینے میں قرآن پاک رکھ کے کہتا ہے کس کی جرت ہے جو اس کے دل سے چوری کر کے دکھائے کسی کی ہے بینک لوٹے جاتے ہیں بڑے بڑے محفوظ جگہوں پہ ہیرے شاہوں کے ہیرے چوری ہو جاتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں دے ماشاءاللہ کیا چوری ہو جاتا ہے لیکن حافظ قرآن سویا رہے یہ پولیس والے دوست یقیناً ادھر اداروں والے ہمارے حضرات ہوں گے اللہ ان کی حفاظت فرمائے یہ تھانے میں تم جاؤ میری بھینس چوری ہوگی میری گائے چوری ہوگی میرا سونا چوری ہو گیا فلاں کبھی تمہیں مولوی یہ نہیں ملے گا کہ میں سویا ہوا تھا اور میرا علم چوری ہوگی ایک FIR میں نے آج تک نہیں دیکھا کیوں اللہ بتائے میں نے رکھا ہے ایسی جگہوں پر ہے جسے دل کہتے ہیں بس میرے کیا کروں یار اب آپ کی محبت کو دیکھ کے بات نکلتی جا رہی ہے آتی جا رہی ہے اور میں کہتا ہوں کنجوسی نہ کرو کرتے جاؤ ہر آدمی کے دفتر ہوتے ہیں جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا دفتر بھی SHO صاحب کا دفتر DSP صاحب کا اس سے بڑا دفتر SP صاحب کا اس سے بڑا دفتر SSP صاحب کا اس سے بڑا دفتر DIG کا صاحب کا اس سے بڑا دفتر IG صاحب کا اس سے بڑا دفتر وزیر اعلیٰ کا اس سے بڑا دفتر وزیر اعظم کا اس سے بڑا دفتر وزیر اعظم اور صدر صاحب کا اس سے بڑا دفتر پتہ نہیں صدر صاحب وہ دفتر میں ہیں بھی کہ نہیں اللہ صحت دے بھائی بڑا جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا بڑا دفتر ہوگا عالی شان پہنچتے ہوئے دیر لگے گی میرے مولا تجھ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے تم یہ بات سننا نہیں چاہتے میں سنانا ہی نہیں چاہتا نہیں آپ جب نہیں سننا چاہتے تو میں زبردستی آپ کے کانوں میں خبریں گھسیڑوں کیوں یا اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ ہے تو تیرا دفتر بھی اتنا بڑا ہوگا فرمایا میرے دفتر کو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں یوں سر جھکا دل پہ نگاہ لگا مومن کا دل میرے اللہ کا دفتر ہے تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا میں جان گیا ہوں کہ تیری پہچان یہی ہے پردہ غیب میں ہے تیری تجلی لیکن دیکھ لیتے ہیں تجھے دیکھنے والے تیرے 30 پارے رب نے دل میں رکھے اور اگر حافظ قرآن کا دل چیر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو اللہ کہتے ہیں نظر تجھے بھی نہیں آئے گا لیکن 30 پارے دل میں 30 پارے دل میں اللہ نے رکھے کس نے اللہ نے جو اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر یہ حافظ صاحب اللہ کی فوج میں بھرتی ہو گیا ہے اس کی تنخواہ تھوڑی ہے برکت زیادہ ہے کہہ رہے زبیر صاحب ایمان سے بتانا کتنی تنخواہ ہے 10 دے میری 10,000 اچھی بولو 10,000 قاری صاحب کی تنخواہ ہے میرے خیال ہے کپڑے بھی سونے پاتی بیٹھے رومال بھی سونے
ٹوپی منگی نہیں بیٹھا اپنی ہے جی۔ سکون کتنا ہے؟ سکون اتنا ہے کہ والد صاحب نے 2 ایکڑ 9 ایکڑ کل ٹوٹل رقبہ ہے، 2 ایکڑ مولوی صاحب کے مدرسے کے لیے دے دی، 2 کلے ایک وچ ماشاءاللہ مولوی۔ اب اس کے باپ نے تو جنت بنا لی ہے، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن برکت زیادہ ہے۔ بات کثرت میں نہیں بنتی، بات برکت میں بنتی ہے۔ ورنہ مولوی کی تنخواہ سن کر اللہ اللہ، امریکہ میں ایک ہاتھی نہیں روتا تھا، اس نے کہا $1000 انعام ملے گا جو میرے ہاتھی کو روائے گا۔ اب ہاتھی کا دماغ خراب ہے روئے، لیکن ڈالروں کے لیے بڑی دنیا گئی۔ ڈالر، یہ بدبخت جو ہمارے مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں نا ادھر پاکستان کے اندر، یہ بھی ڈالروں کا چکر ہے۔ یہ لانتی، یہ میں تو کہتا ہوں لانتی ہیں، یہ کتے ہیں جو کبھی فوج کی گردن کاٹتے ہیں، کبھی پولیس والوں کو مارتے ہیں، کبھی پنجابی کو مارتے ہیں، کبھی کسی کو مارتے ہیں۔ یہ انسان ہی نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، پیسے کا چکر ہے سارا۔ تو ایک مولوی صاحب نے کہا بھئی کیا رش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاتھی نہیں روتا۔ انہوں نے کہا رو پڑے تو؟ کہا $1,00,000۔ مولوی جی نے کہا سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے کان میں کچھ کہا، وہ تو ہاتھی رونا شروع ہو گیا، چپ ہی نہ کرے۔ انہوں نے کہا جی ڈالر نکالو۔ مولوی صاحب کی جیب میں ڈالر آ گئے۔ کہا یار سچی بتا تم نے اسے کیا کہا ہے؟ اب چپ بھی کرا۔ اس نے کہا جی میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے اپنی تنخواہ بتائی ہے۔ اس نے کہا اتنی کم تنخواہ میں مولوی جی رہا ہے؟ راز کا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں جی رہا ہے۔ خدا کی قسم جب تک ہم قرآن سے جڑ رہیں گے نہ دنیا میں ذلیل ہوں گے، نہ قبر میں ذلیل ہوں گے، نہ حشر میں ذلیل ہوں گے۔ قرآن عزت والی کتاب۔ میرے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔